اسلام آباد کے پیمز اسپتال کے گائنی وارڈ میں آگ لگنے سے 15 نومولود جاں بحق۔ اسپتال حکام کے مطابق آگ لگنے کے وقت نرسری میں 16 بچے موجود تھے، صرف ایک کو ہی بچایا جا سکا۔ والدین غم سے نڈھال۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی سیکرٹری صحت اسلم غوری کو فوری طور پر عہدے سے ہٹا دیا۔ اعلیٰ سطحی اجلاس میں شہباز شریف کا متعلقہ افسران پر شدید برہمی کا اظہار۔ تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ پیمز اسپتال کی نرسری میں صبح 6:45 پر ایئر کنڈیشن کمپریسر پھٹنے سے آگ لگی۔ پیمز اسپتال میں آگ سے بچاؤ اور انسانی جانوں کے تحفظ کے انتظامات ناکافی تھے۔ فائر سیفٹی انتظامات مقررہ معیار کے مطابق نہیں تھے۔ پیمز اسپتال کی نرسری میں آتش زدگی کے واقعے پر CDA فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ جیو نیوز نے حاصل کر لی۔ رپورٹ کے مطابق فائر بریگیڈ آگ لگنے کی اطلاع صبح 6:55 پر ملی، جبکہ پہلی فائر ٹینڈر 6 منٹ میں اسپتال پہنچ گئی۔ رپورٹ کے مطابق اسپتال میں ہنگامی اخراج کے راستے باہر سے مستقل طور پر بند پائے گئے، جبکہ محفوظ ایمرجنسی راستوں میں بھی رکاوٹیں موجود تھیں۔ پیمز کے سیکیورٹی عملے نے فائر بریگیڈ اہلکاروں کی ابتدائی کارروائی میں رکاوٹ پیدا کی۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے دعویٰ کیا ہے کہ پیمز میں آگ بجھانے کے آلات کام کر رہے تھے۔ اسپتال اپنی صلاحیت سے زیادہ کام کر رہا ہے۔ پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیمز اسپتال کے ICU میں ڈاکٹرز اور عملہ موجود تھا۔ وہاں موجود عملہ ریسکیو کو بلانے گیا، لیکن آگ بہت تیزی سے پھیلی۔ دوسری جانب ریسکیو ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ پیمز اسپتال میں فائر سیفٹی انتظامات ناکافی تھے۔ فائر ہوز میں کپلنگز نہیں تھے، فائر پوائنٹ پر پانی نہیں تھا، ہنگامی انخلاء کے راستوں پر تالے لگے ہوئے تھے۔ حادثے کے وقت انکیوبیشن سینٹر میں ڈاکٹرز، وارڈ بوائے، یہاں تک کہ کوئی عملہ موجود نہیں تھا۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کا کہنا ہے کہ پیمز اسپتال میں بچوں کی زیادہ اموات دم گھٹنے سے ہوئیں۔ اسپتال میں آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ گیس لائن اور پلاسٹک آلات کی وجہ سے آگ پھیلی۔ واقعے میں کسی کی غفلت ہوئی تو اسے سامنے لایا جائے گا۔ پیمز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر رانا عمران سکندر نے واقعے میں 14 بچوں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا ICU میں 2 ڈاکٹرز، 4 نرسز اور دیگر عملہ موجود تھا۔ ایک ڈاکٹر نے نومولود کی جان بچائی۔ ماضی میں بچے چوری کے واقعات پیش آنے کے سبب داخلہ محدود تھا۔ اسپتال میں تسلی بخش فائر سسٹم موجود تھا۔ کوئی بھی قصوروار پایا گیا تو سزا ہوگی۔ ملک بھر کے چھوٹے بڑے شہروں میں بھی جشن میلاد النبی کی تقریبات جاری۔ شکر گڑھ میں شہریوں کے لیے جگہ جگہ لنگر اور نیاز کے انتظامات۔ کمالیہ میں 150 پاؤنڈ وزنی کیک کاٹا گیا۔ سکھر، حیدرآباد، دوابشاہ، لاڑکانہ، خیرپور، سانگھڑ، ٹنڈوالہ، یار، پریدن، ٹنڈو محمد خان سمیت سندھ کے شہروں میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات۔ ملتان، فیصل آباد، رحیم یار خان، بہاول نگر، بہاولپور، سرگودا سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں جشن میلاد النبی کی مناسبت سے ریلیاں۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں بھی عید میلاد کی تقریبات جاری ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ مکہ جوائنٹ ڈیفنس معاہدہ علاقائی امن و استحکام کے لیے اہم ہے۔ معاہدہ خالصتاً دفاعی نوعیت کا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی پارلیمنٹ کی کراس پارٹی پاکستانی نژاد ارکان کی ملاقات۔ پاک برطانیہ تعلقات، کشمیر تنازع اور مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ برطانوی پارلیمنٹیرینز نے آزاد کشمیر انتخابات میں مسلم لیگ نون کی کامیابی پر مبارکباد دی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ آزاد کشمیر میں نئی حکومت نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرے گی۔ پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات مزید مضبوط بنانے کا اعادہ۔ امریکہ ایران مذاکرات بحالی کے لیے روابط جاری ہیں۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ ماجد الانصاری کا گزشتہ روز ہفتہ وار پریس بریفنگ میں بیان۔ کہا حکام روزانہ کی بنیاد پر فون پر رابطے کر رہے ہیں۔ حکام مذاکرات کی میز پر واپسی کے لیے مختلف خیالات اور طریقہ کار پر غور کر رہے ہیں۔ فریقین پر قطر اور پاکستان کی زیر قیادت ثالثی عمل میں مکمل شرکت پر زور دے رہے ہیں۔ بحران سے نکلنے کا واحد راستہ مذاکرات ہی ہیں۔ قطر کی ترجیح آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کی معمول پر بحالی ہے۔
ایران اور اومان کا آبنائے ہرمز میں عارضی میری ٹائم کوریڈور پر اتفاق. دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کی تہران میں ملاقات. مشترکہ اعلامیہ کے مطابق ہرمز سے جہازوں کی محفوظ آمد و رفت بحال کرنے پر مشاورت کی گئی. مجوزہ فریم ورک میں آبنائے ہرمز میں مشترکہ عارضی نیویگیشنل کوریڈور قائم کرنا شامل. دونوں ممالک کا مل کر بارودی سرنگیں صاف کرنے کا منصوبہ. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ پاکستان اور اومانی مہمانوں سے ملاقات میں علاقائی حل پر زور دیا گیا. مستقبل میں آبنائے ہرمز کے انتظامی امور پر بھی بات ہوئی. معاملات پر تکنیکی سطح کے رابطے جاری رہیں گے تاکہ اس بات پر اتفاق کیا جا سکے کہ مستقل نیویگیشن کوریڈور بنایا جائے اور مستقبل میں آبنائے ہرمز کے انتظامی امور چلائے جائیں. روسی میڈیا کے مطابق خلیج فارس میں جہازوں کا داخلہ ایرانی پانیوں اور واپسی اومانی پانیوں سے ہوگی. روسی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ امریکہ اور ایران نے نئی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے. جنگ بندی میں آبنائے ہرمز سے آزادانہ نیویگیشن بھی شامل ہے. سرکاری طور پر جنگ بندی کا اعلان چند روز میں متوقع ہے. مذاکرات اور تکنیکی میٹنگز اس کے بعد ہوں گی. امریکی نیوز ویب سائٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے حالیہ دنوں میں متعدد ملکوں کے وزرائے خارجہ کو بتایا ہے کہ فی الحال امریکہ کی جانب سے ایران پر مزید حملوں کی توقع نہیں. روبیو نے اتحادیوں کو بتایا ہے کہ امریکہ ایران پر حملوں کو پابندیوں میں منتقل کر رہا ہے. توجہ دباؤ ڈالنے کے دیگر ذرائع پر مرکوز ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت رسائی فائنانس اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس. اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام کے تحت جون سے درخواستوں میں 52% اضافہ ہوا. درخواستیں 1,39,000 تک پہنچ گئیں. اپنا گھر پروگرام کے تحت جاری قرضوں کی تعداد میں 59% اضافہ ہوا. زرخیز اسکیم کے تحت منظور شدہ فائنینسنگ کی حد 7.2 ارب روپے سے تجاوز کر گئی. وزیر خزانہ کی فائنینسنگ میں حائل رکاوٹوں کو واضح سفارشات کے ساتھ اسٹیئرنگ کمیٹی کے سامنے لانے کی ہدایت. بنوں میں زمین کے تنازع پر 2 گروپوں میں فائرنگ. 4 افراد جاں بحق، 2 زخمی، ملزمان فرار. پولیس کے مطابق زخمیوں اور لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. اور یو ایس اوپن مکس ڈبلز میں اسپین کے کارلوس الکارز اور امریکہ کی سیرینا ولیمز کی جوڑی کو کوارٹر فائنل میں شکست کا سامنا کرنا پڑا. فیو کوبولی اور بیلنڈا بلینچ کی جوڑی سیمی فائنل میں پہنچ گئی.